کہ ہم ان کو آپ سے ہم نے کسی دن کوئی ریسیپی پوچھنی ہے اور ہم نے وہ بنا کے یہاں کھلانی ہے لوگوں کو، تاکہ یہ جو کانسیپٹس لوگوں کی متس کریٹ ہو چکی ہیں نا، اس پہ ہم ایک دن میں چاہتا ہوں پورا شو، بیکاز جہاں میں جاتا ہوں آپ کے بارے میں لوگ مجھے روک روک کے پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا یہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں ہاں یار یہ صحیح ہے. سو اچھا، آج ہمارا ٹاپک تو بڑا اچھا ہم نے چوز کیا، لیکن میں تھوڑا سا ایک آپ سے پہلے ایک پرسنل سا ایک میرا سوال ہے جو میں چاہتا ہوں پوچھوں. آج کل جو بچوں پہ پریشر ہے ڈاکٹر صاحب پڑھائی کا، صبح 7 بجے سے وہ شروع ہوتے ہیں، 2:30-3 بجے تک وہ گھر پہنچتے ہیں، اسکول دور بھی ہیں، وہاں سے ٹریول کرتے کرتے ٹریفک، گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد وہ 15 منٹ نہیں بیٹھتے تو ٹیوٹر آ جاتا ہے، صحیح 1-2 گھنٹے ٹیوٹر لے جاتا ہے، اس کے بعد مولوی صاحب آ جاتے ہیں، گھنٹہ ادھر چلا جاتا ہے. سو سم وے اراؤنڈ کوئی 6 بجے تک بچہ جو ہے اس کو ہم کانسٹنٹ ایک پڑھائی کے ایکٹ میں آن رکھتے ہیں. یہ اچھا ہے بچے کے لیے؟ نہیں جی، یہ بالکل برا ہے. اس لیے برا ہے کہ بچہ ایک روبوٹ بن گیا ہے، اور بچے کی جو اپنی نشو نما ہو رہی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. بچے کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے، مطلب پرابیبلی بچہ جو ہے ایک ایڈلٹ آدمی سے زیادہ بزی ہو گیا ہے. شاید ایک بڑا انسان جو ہے وہ سوشلائز کرنے کے لیے، یا اس کے پاس ٹائم پھر بھی ہے لیکن بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس سے بچے کی گروتھ افیکٹ ہو رہی ہے. جو میں آبزرو کر رہی ہوں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی ہائٹ پہ فرق پڑ رہا ہے، بچوں کے سائیکولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں، اور بچے ذہنی طور پہ بہت بڑے ہو رہے ہیں. ایک مجھے چھوٹا سا بچہ اس وقت یاد آ رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ تھا، تو سٹریس تھا. ماں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ سٹریس ہے، تو میں نے اب اس کی سوچ، چونکہ میں نے آپ کو سوچ کی بات کی کہ سوچ بڑی ہو رہی ہے، تو میں نے اس کو ذرا کوریدا، اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا سوچتے ہو نا؟ تو کہتا ہے میں سوچتا ہوں مجھے بس کسی طریقے سے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. ماں نے اس کے اندر کود کے بھر دیا. نہیں، میں نہیں سمجھتی ماں، مطلب اس کا ذہن جو کھیلنے کودنے والا ذہن تھا وہ سٹریس کی وجہ سے اپنی ذات سے نکل کے ملک کے لیول پہ چلا گیا تھا، اور اس کی میرے حساب سے اس بچے کی مینٹل ایجنگ ہو رہی تھی. تو یہ ایک ہمارے ہاں بڑا سیریس ایشو ہے. ہم جو تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، شاید ہم بڑی سپرفیشل ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم ان کی ذہنی گروتھ نہیں کر پا رہے. دیسی گھی اپنی ڈائٹ سے نکال کے ہم نے آئلز پہ چلے گئے اور عجیب چیزوں پہ چلے گئے. میرے خیال میں ویسے ہی ہم نے بچوں کی پرورش میں بھی دیسی گھی، جو مینٹل دیسی گھی، وہ نکال دی. اچھا، میں جاننا چاہ رہا ہوں بچوں کی جو خرابی ہے صحت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بنیادی وجوہات جو ہے نا، چونکہ میں یہ بات کروں گی، یہ ایلوپیتھک کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہی، میں انٹیگریٹڈ یا ہولسٹک میڈیسن یا ٹریڈیشنل سائنس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ان کلچرز میں وہ لڑکی جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا وہ لڑکا جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کی خوراک کا وہ گھرانے پہلے سے خیال شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں ایک کانسیپٹ ہے، یہ میں نے اپنی کتاب میں منشن کیا ہے، کہ وہاں ایک کانسیپٹ ہے جس کو پری کنسیپشن ڈائٹ کہا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو قوم اس بارے میں آگہی رکھتی ہے وہ چینی قوم ہے، چائنیز لوگ. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب قوم ہے اس وقت. وہ اپنی بچیوں کو 6 ماہ پہلے جو خوراک دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ انڈے اہم ہوتے ہیں. اچھا، اس کے برعکس ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں اب ڈیل کر رہی ہوں ان لوگوں کو، بچی کی شادی سے 3 سے 6 ماہ پہلے ماں بچی سمیت، یعنی بچی تو چلو بے وقوفی کر رہی ہے، ماں بھی اس سے زیادہ بے وقوفی کرتی ہے. مجھے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب بس اتنا وزن اتار دیں ایٹ اینی کاسٹ، بعد میں دیکھا جائے گا. اب میرے لیے سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس ماں کو بھی کہ تم تو مطلب سمجھ کرو نا کہ یہ کیا آگے کیا ہونے والا ہے. تو ویٹ اور وہ جو درزی کے سائزز اور وہ جو لہنگے اور غراروں کا مسئلہ اس قدر سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کوئی لڑکی تو خیر میں نہیں سمجھتی کہ سوچے گی، لیکن اس کی ماں نہیں سوچ رہی. تو بنیادی وجہ چلی جاتی ہے اس بچی اور اس لڑکے میں جو ماں اور باپ جنہوں نے بننا ہے. اس کے بعد جو پریگننسی ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، پریگننسی کے اندر مائیں خوراک بالکل صحیح نہیں کھاتی. ان کو 5 سے 7 دفعہ کھانا ہوتا ہے، وہ ہارڈلی 2 سے 3 دفعہ کھاتی ہے. اپنا ویٹ کو وہ ویٹ کانشیس ہوتی ہے، اور وہ سلیکٹیولی فوڈ کھا رہی ہوتی ہے. وہ فوڈ نہیں کھاتی جو بچے کی نشو نما کے لیے چاہیے. فش کھانی چاہیے، بٹر چاہیے، ایگز چاہیے، آرگن میٹ چاہیے. جسے ہم ڈرتے ہیں کلیجی، گردے، دل، یہ بند کر دیے جاتے ہیں. یہ آرگن میٹ جو ہیں یہ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ میں آتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بڑی اچھی بات ہم نے باہر سے کہا جا رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے. یہ متھ تھی جو آپ نے کلیئر کی ہے کہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں اور جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس دور اس ٹائم میں جو آپ کھاتے ہیں اس میں کلیجی اور یہ جو چیزیں ہم منع کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کھانا چاہیے. دیسی گھی کھانا چاہیے، مکھن کھانا چاہیے، انڈے کھانے چاہیے. اور تاکہ بچے کے لیے آپ سوچیں، یہ نہیں کہ آپ بعد میں جینز میں فٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں، بٹ وہ ایک اور فیز ہے، وہ ایک بیبی فیٹ ہوتا ہے، وہ اتر جاتا ہے بعد میں. صحیح. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چونکہ
फूड नहीं सही होती, वो माँ अब प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन से गुजरती है, बच्चा साथ साथ अफेक्ट हो रहा है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उसके सिजेरियंस होते हैं। सिजेरियन का इंसिडेंस इसीलिए बढ़ गया है कि माएँ जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। अब बच्चा उस एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सपोज होता है एनेस्थीसिया को, एंटीबायोटिक्स को, बड़ी चीज़ों को, क्योंकि उस माँ ने अपने बच्चे को फीड भी करना है। यहाँ से बुनियाद, अब आपने बुनियादी वजह पूछी, मैं बुनियाद पे बिल्कुल चल रही हूँ, यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। अब उसके बाद होते हैं 40 डेज अहम, जिसमें माँ ने खुराक इसलिए खानी है कि उसने अपने बच्चे को फीड करना है। वो वहां से उसका पहला टारगेट ये हो जाता है कि मैंने वेट उतारना है, और वो उन चीजों पे चली जाती है बगैर सोचे हुए कि उसके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट हो रही है, और सबसे ज्यादा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर। उसके नतीजे में बच्चा जहनी तौर पे पीछे रहना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने शायद टर्म सुनी होंगी, ADHD और ऑटिज्म जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आते जा रहे हैं, बच्चे रेस्टलेस हैं, रोते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। अगर छोटी सी पहचान है एक सेहतमंद बच्चे की, सेहतमंद बच्चा जो है वो स्माइलिंग बच्चा होता है, वो रोता नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट रोता बहुत ज्यादा है तो उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, वो बता नहीं पा रहा, उसके सर में दर्द है, उसके टांग में दर्द है, वो आपको बता नहीं पा रहा है। तो मतलब यहाँ से इसकी बुनियाद बनती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का पहला साल बड़ा अहम होता है। पहले साल में रेडीमेड फूड्स पे जाने के बजाय बच्चों को नेचुरल फूड्स देने चाहिए, जैसे सूजी की खीरें बना के दें, हलवे बना के दें, अंडे की जर्दी से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। फिर ये जो यखनियाँ हैं, फिश है, आलू बड़ा रोल प्ले करता है, एग, ये पुडिंग्स होती हैं, ये बना के दें बजाय पैकेज्ड रेडीमेड चीजें खरीद लेते हैं कि जी ये फलां कर लें, इससे ये सेफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें लेकिन मेहनत ज्यादा है डॉक्टर साहब। हाँ, इसमें माँ का जो असल रूप है, जो उसने 9 महीने तो पेट में रखा है, लेकिन आगे जो उसने सारी जिंदगी अपने प्यार की गोद में पालना है, उसका एक बहुत अहम रोल है। मेरे ख्याल में माएँ हमारी समझती हैं इस बात को और बहुत करती भी हैं, लेकिन कुछ आजकल अर्बन सिटीज में फैशन ज्यादा हो गया कि आई थिंक वो यहाँ बाहर की मेड होना साथ जरूरी है, या ऐसी चीजें जो हैं जिससे आप ये शो हो कि आप एक स्टेटस। तो आई थिंक हम अपनी जिंदगी के जो हैंगअप्स हैं उसमें से निकले नहीं है। इसमें बुजुर्गों का जो है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपका ख्याल है उसमें कोई उनका बहुत ज्यादा, मैं यही कहने लगी थी कि ठीक है माँ बिल्कुल, हमें देखें इसी सोसाइटी के मसलों को भी तो देखना है ना। माँ अगर वर्किंग है, माँ नहीं कर सकती है, माँ के पास टाइम नहीं है। मैं यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात कोट करना चाहूंगी। WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक, ये इनका यूनानिमस फैसला है, और ये बड़े हायर यानी उनमें पब्लिश हुआ है कि जो ग्रैंड मदर्स हैं, जो नानियां दादियां हैं, उनकी प्रेजेंस में बच्चे की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनका विजडम, उनकी जो एनर्जीज होती हैं, उनका तजुर्बा, और जितनी वो प्रोटेक्टिव होती हैं, वो शायद एक यंग माँ नहीं हो सकती है। तो अगर माँओं को अपनी सासों को या अपनी माँओं को इस लम्हे, इन मौकों पे अपने बच्चों की तरबियत के खातिर टॉलरेट करना पड़ता है, तो वो जरूर करें। उनके बच्चे की पर्सनालिटी में बड़ा अच्छा रोल आएगा। और फिर वो माएँ जो हैं, जिस उम्र में वो नानियां दादियां होती हैं, वो प्योरिटी के लेवल पे होती हैं, वो मेरा ख्याल है थोड़ी स्पिरिचुअल भी हो चुकी होती हैं, तो बड़ी सारी अच्छाइयाँ बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, कहानी सुनाने का कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो ये कोई फिक्टिशियस चीज नहीं है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप करते हैं, आप उसके माइंड को डेवलप करते हैं। ब्रेन को आप खुराक से कर सकते हैं, माइंड को आपको इमेजिनेशन पे डेवलप होता है। वो तो एनर्जी है ना, लेके जाएंगे तो समझ आएगी। बिल्कुल, तो बहुत ही, और इतने इम्पोर्टेंट था, जिस तरह एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की लाइफ में वो जो हीरो दिया गया उसको अपने उस्ताद की तरफ से, अकिलियस की जो किताब थी, उसी को उसने अपना रोल मॉडल बना के। सो आई थिंक वो जो उस दौर में जो रोल मॉडल्स होते हैं, हमारे दौर में वो कार्टून आ जाते थे, सही बात, स्नो वाइट हो गया, या इस तरह के स्लीपिंग ब्यूटी होते थे, सिंड्रेला होता था। सही। आज के दौर में मैं देखता हूँ कार्टून्स भी डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा अग्रेसिव, फैशन और विदाउट सेंसरशिप, और आप खाना नहीं खा सकते कार्टून देखते हुए, इसमें से यू नो वेरी राइट, तो वो ये सारा ट्रेंड ही खल्त होता जा रहा है। हमारे माँ बाप जो हमारे आजकल के माँ बाप हैं, वो टीवी ऑन करके बच्चे को, आई थिंक दैट्स देयर रिलीफ पॉइंट। अच्छा, एक और यही आपने जो बात की ना, मैंने बड़े बड़े मैकेनाइज्ड रॉकर्स देखे हैं जो खुद ही हिल रहे हैं, बच्चा हिल रहा है। माँ की गोद में बच्चा लेना, ये टच, मैं वर्ड टच यूज कर रही हूँ, जो साइंटिफिक वर्ड है, जो माँ हाथ में लेती है और अपने सीने से लगाती है, तो एक बहुत
ہائی لیول کا سائنٹیفک فینومنا ہوتا ہے جو بڑا میرے خیال سننے والوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا. جب ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو ماں کا ہارٹ اور بچے کا ہارٹ سنکرنائز ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ یہ انسٹرومنٹس کو سنکرنائز کرتے ہیں نا اور ایک ٹیون پروڈیوس ہوتی ہے. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی جب میں نے پڑھا کہ جب بچے کا ہارٹ اور ماں کا ہارٹ سنکرنائز ہوتے ہیں تو ماں کو انٹیلیجنس ملتی ہے. کیوں بھلا؟ اس کی آپ ریزن، میں اس کی وجہ سوچ رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کے ہارٹ سے انٹیلیجنس آ رہی ہے. بچہ 8 سال تک لاشعور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور لاشعور جو ہے وہ مائنڈ اور سول ہے، یعنی بچہ از 100% انرجی. تو پیورٹی ہے اس کے اندر جو شاید ماں کی اب کم ہو چکی ہے کیونکہ 8 سال کے بعد فزیکل باڈی ڈومینیٹ کرتی ہے اور مائنڈ اور سول جو ہے یہ اسپرٹ سیکنڈری پوزیشن میں چلا جاتا ہے. بچہ از پیورلی انرجی. تو وہ جو اس کا ہارٹ ماں کے ہارٹ کو سنکرنائز کرتا ہے. یہ میرے لیے بڑی دس واز این امیزنگ نالج فار می. تو ماؤں کو بچوں کو اپنے ساتھ لگانا چاہیے، اپنے سینے سے لگانا چاہیے. اس کی سائنٹیفک ویلیو ہے. ٹھیک ہے وہ راکرز، وہ کارڈ، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بٹ جب بھی موقع ملے انہیں ٹچ کرنا چاہیے. جو بچے تھوڑے بڑے ہیں 2-3 سال کے ہیں ان کو ہگ کرنا چاہیے، انہیں سینے سے لگانا چاہیے کیونکہ پھر آپ کی انرجی اور ان کی انرجی انٹرمنگل ہوتی ہے. اس بانڈنگ ہے نا، ایموشنل بانڈنگ وہ بڑھ جاتی ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب ایسے اس عمر میں جب تھک جاتا ہوں نا اور میرا صحیح سونے کو دل کرتا ہے تو میں اپنی امی کے ساتھ جا کے سو جاتا ہوں بیکاز اس میں ان کے ساتھ جو ایک مجھے شفقت ملتی ہے. مجھے آج سمجھ آئی کہ وہ سائنٹیفکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن میں ابھی بھی شرماتا نہیں ہوں، جھجکتا نہیں ہوں. آئی لو ہگنگ ہر. میں ان کو آتے جاتے کس کرتا ہوں، ہگ کرتا ہوں بیکاز کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جب میں اپنا ایموشن جو ہے وہ شو کرنے سے گھبراؤں. سو آئی تھنک مجھے بہت ریلیف ملتا ہے اور آج مجھے پتہ بھی چل گیا کیوں ایسا ہوتا ہے. آج کا میں ڈاکٹر صاحب ویری سوری کیونکہ آج ہمارا 10 منٹ جو ہے وہ بریکنگ نیوز بھی چلتی ہے لیکن میں دل کرتا ہوں میں آپ سے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا رہوں. کل میں اپنے تمام تر فیملی جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوا تھا اور بڑا اچھا ہمارا سیشن ہوا. I've got the triplets and بڑی بحث جو ہے ہم کٹھے. So I need to learn as a parent. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں اپنے کریئر کے اوپر کام کر رہا ہوں ویسے ہی مجھے اپنے بچوں کے اوپر کام کرنا ہے. اور ہم ہمیشہ اس لیے آپ کو بلاتے ہیں تاکہ ہماری یہ نالج بالکل نیل ہوتی ہے بیکاز ہمیں یہ اتنی ملتی نہیں ہے. ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جب تک ٹائم گزر جاتا ہے تو بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں. They have become what they have become. So thank you so much for being with us today. اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ پھر ہمارے ساتھ دوبارہ آئیں اور ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں افتخار احمد صاحب کے ساتھ.